بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سودی نظام کی خرابیاں۔ فرمایا کہ بیمہ کمپنی سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ فرمایا کہ قرض لینے والے تاجر کا اگر نقصان ہو جائے تو اس نے اس نقصان کی تلافی کے لیے ایک اور راستہ تلاش کر لیا ہے، وہ ہے انشورنس۔ مثلا فرض کرو کہ روئی کے گودام میں آگ لگ گئی تو اس نقصان کو پورا کرنے کا فریضہ انشورنس کمپنی پر عائد ہوتا ہے، اور انشورنس کمپنی میں کس کا پیسہ ہے؟ وہ غریب عوام کا پیسہ ہے۔ اس عوام کا پیسہ ہے جو اپنی گاڑی اس وقت تک سڑک پر نہیں لا سکتے جب تک اس کو انشورڈ نہ کرا لے، اور عوام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کو آگ نہیں لگتی، لیکن وہ بیمہ کی قسطیں ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ ان غریب عوام کے بیمہ کی قسطوں سے انشورنس کمپنی کی عمارت تعمیر کی گئی، اور غریب عوام کے ڈپازٹ کے ذریعے تاجر کے نقصان کی تلافی کرتے ہیں۔ لہذا یہ سارا گورکھ دندہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اگر نفع ہو تو سرمایہ دار تاجر کا ہو، اور اگر نقصان ہو تو عوام کا ہو۔ اس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہو رہی ہے، بینک میں جو پوری قوم کا روپیہ ہے، اگر اس کو صحیح طریقے پر استعمال کیا جاتا تو اس کے تمام منافع بھی عوام کو حاصل ہوتے، اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دولت کا جو سسٹم ہے، اس کے نتیجے میں دولت نیچے کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ انہی خرابیوں کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زناکاری کرنا۔ اتنا سنگین گناہ اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم کو تباہی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج سے پہلے ہم سود کو صرف اس لیے حرام مانتے تھے کہ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ہمیں اس کے عقلی دلائل سے زیادہ بحث نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حرام قرار دے دیا بس حرام ہو گیا، لیکن آج اس کے نتائج آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں انٹرسٹ کا نظام جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس ملک یعنی امریکہ کا دنیا میں طوطی بول رہا ہے، اور اب تو اس کا دوسرا حریف بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اب کوئی اس سے ٹکر لینے والا موجود نہیں، لیکن پھر بھی اقتصادی ابتری کا شکار ہے۔ اس کی بنیاد پر انٹرسٹ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں غریب فقیر قسم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے تھے، ان سے سود کا مطالبہ کرنا حرام تھا، لیکن آج اگر کوئی شخص کمرشل لون پر سود لے رہا ہے تو اس کو حرام نہیں ہونا چاہیے۔ عقلی اور معاشی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر جانبداری سے اس نظام کا مطالعہ کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نظام نے دنیا کو تباہی کے آخری کنارے تک پہنچا دیا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا تھا۔ یہ تو سود کی حرمت کا ایک پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک دوسرا سوال بھی بہت اہم ہے، وہ آج کل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ انٹرسٹ حرام ہے، لیکن اگر انٹرسٹ کو ختم کر دیا جائے تو پھر اس کا متبادل طریقہ کیا ہوگا جس کے ذریعے معیشت کو چلایا جائے؟ اس واسطے کہ آج پوری دنیا میں معیشت کی روح انٹرسٹ پر قائم ہے، اور اگر اس کی روح کو نکال دیا جائے تو اس کو چلانے کا دوسرا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کے سوا کوئی دوسرا نظام موجود ہی نہیں، اور اگر ہے تو ممکن اور قابل عمل نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس قابل عمل طریقہ موجود ہے تو وہ بتائے کہ کیا ہے۔ اس سوال کا جواب تفصیلی طلب ہے، اور ایک مجلس میں اس موضوع کا پورا حق ادا ہونا ممکن بھی نہیں، اور اس کا جواب تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، اور اس کو عام فہم اور عام الفاظ میں بیان کرنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ جل شانہ نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا کہ یہ چیز حرام ہے، تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ چیز ناگزیر ہو، اس لیے کہ اگر وہ چیز ناگزیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار نہ دیتے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا اشارہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتے جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔
لہذا ایک مومن کے لیے تو اتنی بات بھی کافی ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا تو چونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں کہ کون سی چیز انسان کے لیے ضروری ہے اور کون سی چیز ضروری نہیں ہے، لہذا جب اس چیز کو حرام قرار دے دیا تو یقیناً وہ چیز ضروری اور ناگزیر نہیں ہے۔ اس چیز میں کہیں خرابی ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ ضروری اور ناگزیر معلوم ہو رہی ہے، تو اب اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اور یہ چیز ناگزیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ جس کو قرآن کریم حرام قرار دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جب کسی کو قرض دیا جائے تو ان کو غیر سودی قرض دینا چاہیے اور اس پر کسی منافع کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو ہمیں پھر غیر سودی قرضے ملا کریں گے، پھر جتنا قرض چاہیں حاصل کریں اور اس سے کوٹھیاں بنگلے بنائیں اور اس سے فیکٹریاں قائم کریں اور ہم سے کسی انٹرسٹ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور اسی سوچ کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورت قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہر شخص کو سود کے بغیر قرض دیا جائے گا تو پھر اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرض دے دیا جائے۔ یاد رکھیے، انٹرسٹ کا متبادل قرض حسنہ نہیں ہے کہ کسی کو ویسی ہی قرض دے دیا جائے، بلکہ اس کا متبادل مشارکت ہے، یعنی جب کوئی شخص کاروبار کے لیے قرضہ لے رہا ہے تو وہ قرض دینے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے کاروبار میں حصہ دار بننا چاہتا ہوں، اگر تمہیں نفع ہوگا تو اس نفع کا کچھ حصہ مجھے دینا پڑے گا، اور اگر نقصان ہوگا تو اس نقصان میں بھی شامل ہوں گا، تو اس کاروبار کے نفع اور نقصان دونوں میں قرض دینے والا شریک ہو جائے گا اور یہ مشارکت ہو جائے گی، اور یہ انٹرسٹ کا متبادل طریقہ کار ہے۔ اور مشارکت کا نظریاتی پہلو تو میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ انٹرسٹ کی صورت میں تو دولت کا بہت معمولی حصہ قطعدار کو ملتا ہے، لیکن اگر مشارکت کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے اور سرمایہ کاری مشارکت کی بنیاد پر ہو تو اس صورت میں تجارت کے اندر جتنا نفع ہوگا اس کا ایک متناسب حصہ قطعداروں کی طرف بھی منتقل ہوگا، اور اس صورت میں تقسیم دولت کا اوپر کی طرف جانے کے بجائے نیچے کی طرف آئے گا۔ لہذا اسلام نے جو متبادل نظام پیش کیا وہ مشارکت کا نظام ہے، لیکن یہ مشارکت کا نظام چونکہ موجودہ دنیا میں ابھی تک کہیں جاری نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں ہوا، اس لیے اس کی برکات بھی لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ 20-25 سال کے درمیان مسلمانوں نے مختلف مقامات پر اس کی کوشش کی ہے کہ وہ ایسے مالیاتی ادارے اور بینک قائم کریں جو انٹرسٹ کی بنیاد پر نہ ہوں بلکہ ان کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر چلایا جائے، اور شاید آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کہ اس وقت پوری دنیا میں کم از کم 80 سے لے کر 100 تک ایسے بینک اور سرمایہ کاری کے ادارے قائم ہو چکے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر اپنے کاروبار کو چلا رہے ہیں، انٹرسٹ سے پاک کاروبار کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا یہ دعویٰ 100% صحیح ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہوں، لیکن بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 100 ادارے اور بینک غیر سودی نظام پر کام کر رہے ہیں، اور یہ صرف اسلامی ملکوں میں نہیں بلکہ بعض مغربی اور یورپین ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ان بینکوں اور اداروں نے مشارکہ کے طریقے پر عمل کرنا شروع کیا ہے، اور جہاں کہیں مشارکہ کے طریقے کو اپنایا گیا وہاں اس کے بہتر نتائج نکلے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں ایک بینک میں اس کا تجربہ کیا اور میں نے خود اس کی مذہبی نگران کمیٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے اس کا معائنہ کیا، اور اس میں مشارکہ کے اندر بعض اوقات قطعداروں کو 20% نفع بھی دیا گیا۔ لہذا اگر مشارکہ کو وسیع پیمانے پر کیا جائے تو اس کے نتائج اور بھی زیادہ بہتر نکل سکتے ہیں۔ مشارکہ میں عملی دشواری، اس کا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔